نافرمان بیوی کی اصلاح کا قرآنی طریقہ۔ میاں بیوی کے درمیان اختلاف یا ناراضی کوئی انہونی بات نہیں، بلکہ بہت مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے، تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورتحال بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ بھی پیش آتی رہی ہے۔ تاہم وہ حضرات قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے مسائل کو بہترین طریقے سے حل کر لیتے تھے اور زندگی کا سکون برباد نہیں کرتے تھے، مگر ہم لوگ جذباتی پن کا شکار ہو کر من مانی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معاملات آخری حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ نتیجتاً معاشرتی مشکلات کے ساتھ ساتھ ذہنی تناؤ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عمومی طور پر لڑائی جھگڑے کی صورت میں زیادہ تر شوہروں کو ایک ہی حل سوجھتا ہے کہ فوراً بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں۔ یوں ہی خواتین بھی جلد بازی سے کام لیتے ہوئے کورٹ کے ذریعے خلا حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، حالانکہ طلاق خلا مسائل کا حل ہے ہی نہیں، یہ تو انتہائی مجبوری کی صورت میں اختیار کیا جانے والا آخری ذریعہ ہے۔ مسائل کا اصل حل وہ ہے جو خالق کریم نے سورہ نساء کی 34ویں آیت مقدسہ میں تعلیم فرمایا ہے۔ آیت کریمہ سے رہنمائی ملتی ہے کہ اگر بیوی شوہر کے حقوق ادا نہ کرے یا نافرمانی و بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں تو اس کی اصلاح مرحلہ وار حکیمانہ انداز میں کرنی چاہیے اور رفتہ رفتہ بہتری کی طرف لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس قرآن حکمت کو مثال کے ذریعے یوں سمجھ لیجئے کہ تجربہ کار سینئر ڈاکٹر مریض کی تشخیص کے بعد پہلے مرحلے میں کوشش کرتا ہے کہ مریض کو دوا کی ضرورت ہی نہ پڑے، بلکہ پرہیز اور غذا کے ذریعے ہی بیماری ختم ہو جائے۔ اگر دوا ضروری ہو تو فوری طور پر سخت دوا نہیں دیتا، بلکہ کوشش کرتا ہے کہ ہلکی خوراک سے ہی مریض بہتر ہو جائے اور جسم پر غیر ضروری بوجھ نہ پڑے، اور اگر ہلکی دوا سے افاقہ نہ ہو تو مجبوری کے تحت تیز دوا دیتا ہے اور ساتھ ہی ایسی میڈیسن بھی شامل کرتا ہے جو تیز دوا کے مضر اثرات سے حفاظت کرے۔ خالق کریم نے قرآن مجید میں نافرمان بیوی سے متعلق جو طریقہ کار تعلیم فرمایا ہے وہ بھی اسی اصول کی تربیت عطا کرتا ہے۔ گھریلو تنازع کا حل بھی مرحلہ وار تلاش کرنا چاہیے۔ یہ طرز عمل اجر و ثواب کا ذریعہ بھی ہوگا اور نفسیاتی اصولوں کے مطابق بھی ہوگا۔ اصلاح کے مختلف مراحل کا انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیوز میں تذکرہ ہوگا۔